ہم شروع کریں. جو کھالیں ہیں یا رجوائیں ہیں یا نالے ہیں یا نہریں ہیں، اس حوالے سے آپ جو متعلقہ محکموں سے رابطہ کر کے اور متعلقہ محکموں کے پیچھے لگ کے ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں کہ فلاں محکمہ کام نہیں کر رہا. تو درختوں کے حوالے سے بھی آپ اپنا جو ہے وہ کردار ادا، اپنے فیلڈ ہیں ان کے اندر بھی، کیونکہ پلانٹیشن بڑی ضروری ہے ماحول کی بہتری کے لیے، اسموگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پالوشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ایک صاف ستھرا خوشحال اور خوبصورت ماحول کے لیے درخت یا پلانٹیشن ویری امپورٹنٹ ہے. اس میں ذمہ داروں کا بھی بڑا اہم رول ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھالوں کے اوپر، نہروں کے اوپر درخت ہوتے تھے، بڑا اس سے ایک خوبصورتی ہوتی تھی، ماحول بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا. لیکن اب پلانٹیشن کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جہاں درخت لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ذمہ دار حضرات ہیں، آپ جو ہے، ہم نے آج کل ایک گاؤں چمکے کے حوالے سے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، جس میں گاؤں کی صفائی کی جا رہی ہے. اس میں ہمارے پاس ایشوز ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لیکن کم از کم جو گاؤں ہیں ان کی صفائی کا نظام جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو نمبردار ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں. اس میں کوئی ریکوری وغیرہ ہے تو اس حوالے سے بھی اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں. تو اس کے علاوہ جو ہے، آپ جو ذمہ دار صاحبان ہیں، اپنے جو آپ کے علاقے ہیں وہاں پہ جو کھیلوں کا فروغ ہے، گراؤنڈز ہیں، کھیلوں کا فروغ ہے، اس حوالے سے بھی اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں، تاکہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں ان کے اندر بچے نوجوان جائیں گے تو وہ ان کی جو ہے فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے، تاکہ ہمارے یہاں سپورٹس کلچر آئے، کھیلوں کا فروغ ہو، کھیل کلچر آئے، اور اس سے جو ہے ہمارا نوجوان جو آج کل فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ موبائل اس طرح کے چکروں سے بچے اور وہ کھیل میں جائے، گراؤنڈ میں جائے، تاکہ اس کی مکمل جو ہے نشو و نما ہو، اس کی ذہنی تربیت ہو، اس کی شخصیت کی تربیت ہو، اس کی صحت کی تربیت، صحت بہتر ہو، اس کے اندر کمپٹیشن کی سینس آئے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، اس کی سوشل انٹیگریشن ہو، اس کی سوسائٹی کے ساتھ ملنا جلنا آئے، اس کے اندر انیشیٹو کی کیپیسٹی آئے، اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی آئے، اس کے اندر انرجی آئے، اس کے اندر کیپیسٹی آئے، اس کے اندر جو ہے وہ فیلئر کو فیس کرنے کا جذبہ ہے. تو کھیلوں کو آپ جو ہے فروغ دینے کے لیے اپنا رول پلے کریں، پلانٹیشن کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں، گاؤں وغیرہ کی جو صفائی ہے اس حوالے سے اپنا رول پلے کریں. اور جو آپ تمام محکمے ہیں، لائف سٹاک کا محکمہ ہو گیا یا ایگریکلچر کے محکمے ہو گئے، ان کی کارکردگی کو بھی آپ معیار کریں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، لائف سٹاک والے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر نہیں آتے تو اس حوالے سے آپ اپنے جو بارے تحصیل کے دفاتر ہیں وہاں پہ آ کے ہمیں بتائیں کہ ایگریکلچر والے یا لائف سٹاک والے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیونکہ ہر یونین کونسل لیول پر ایگریکلچر فیلڈ اسسٹنٹ دیا گیا ہے. اسی طرح ہر جو یونین کونسل لیول پر ویٹرنیٹی اسسٹنٹ دیا گیا ہے. اس کا مقصد ہے ذمہ دار کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو آگاہی دینا، اس کو بتانا. تو اگر وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا یا آپ کو سروسز نہیں دے رہا تو ہائر آفیسرز کو جا کے بتاؤ، کیونکہ آپ جتنے ووکل ہوں گے، کتنے اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہ ہوں گے، کتنا اس کو فالو کرو گے، کتنا اس کے پیچھے لگو گے، کتنے ایکٹیو سٹیزن ہوں گے، اتنا رائٹس آپ کے پاس جائیں گے. ادروائز اگر آپ پیسیو طور پہ رہیں گے اور تنقید ہی کرتے رہیں گے اور ایک دور سے بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں گے اور ایک نیگیٹیوٹی کے عمل میں رہیں گے، کچھ نہیں ہو رہا ہو، بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسٹل یو ہیو ٹو پلے یور اون رول ایز ویل. آپ کے اوپر اپنے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ کا ایک اپنا رول ہے اور آپ نے وہ رول پلے کرنا ہے. اس کے بعد آگے جو آج کل اسموک کے حوالے سے کراپ برننگ کا چل رہا ہے سیزن، تو اس حوالے سے بالکل جی یہ مسائل اس میں ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی تھوڑا لینیٹ ویو رکھا ہوا ہے کہ حالانکہ کراپ برننگ ڈیلی کی بنیاد پر ہو رہی ہے، لیکن ہم پرچے نہیں کرواتے، ہم اوائڈ کرتے ہیں. پرچہ اس سٹیج پہ کرواتے ہیں جب بالکل ہو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے سموگ اور سموگ سے آگے جو ایک انوائرمنٹل ایشوز آ رہے ہیں اور ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا یہ رول بنتا ہے کہ آپ والنٹیرلی، ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب سی عادت بن گئی ہے کہ وی آر ناٹ لا اوبینگ سٹیزن، ہم لا کو وائلیٹ کر کے ہمیں وی انجوائے دا تھنگس اور پھر سفارشیں کراتی ہیں. تو ایشوز ہوں گے لیکن کچھ حل بھی تو ہوں گے نا. ہم ٹوٹلی جو ہے وہ ایک بٹوین یس اینڈ نو اینڈ بٹوین سلوشن اینڈ ناٹ سلوشن دیر آر مینی تھنگس. ہر دو چیزوں کے درمیان کافی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی اس کا کوئی حل نہیں ہے اور ایک کہے کہ اس کا حل ہے،
تو اس کے درمیان میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں کرنے کو ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ وی ہیو ٹو بی پازیٹیو، مثبت رہنا چاہیے، وی ہیو ٹو بی ہارڈ ورک کر، محنت کرنی چاہیے، ہمیں بہتری کی تلاش کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی باتیں کی پروفیسر ارشد صاحب نے، بہت ہی خوبصورت باتیں کی، بڑے مختصر وقت انہوں نے بڑی ایک آپ کو پوری ایک فلاسفی بتا دی کہ ہمیں جو ہے وہ پازیٹیو رہنا چاہیے، ہمیں ہارڈ ورک کرنی چاہیے، ہمیں چیزوں کے حل کی تلاش کرنی چاہیے، تو چیزیں آبویسلی مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دور سے بیٹھ کے کہیں جی کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارا جو نیشنل کریکٹر ہے، قومی کریکٹر میں دو چیزیں بڑی آ چکی ہیں۔ ایک نیگیٹیوٹی بہت ہے کہ تنقید بیٹھ کے کر لینا آرام سے، اور تنقید اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جناب جو نہ خود کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دینا چاہتے ہیں، اور تنقید کلچر بہت آ چکا ہے جو ہمارا ایک نیشنل کریکٹر بن چکا ہے۔ اور دوسرا ٹائم کو ضائع کرنا، ہم نے کبھی ٹائم کو اہمیت نہیں دی کہ ٹائم از اے منی، ٹائم کی اہمیت پیسے سے بھی زیادہ ہے، اور ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہمیں ہارڈ ورک کرنی چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں ہائر گول سیٹ کرنے چاہیے ہر کام میں، چاہے ذمہ دار ہیں اس کا بڑا ہائر گول ہونا چاہیے، دین ہی مسٹ پٹ ہارڈ ورک اینڈ ایفرٹس، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ وی بیکم سکسیزفل۔ لیکن اگر ہم نے ہائر گول ہی سیٹ نہیں کرنا، ہم نے زندگی کو میڈاکر لیول پہ ہی رکھ لیا ہے اپنے آپ کو ہر شعبے میں کہ بس جی گزارا ہو جائے، بس جی ٹھیک ہے 40-50 من آ گئی، بہت آ گئی پروڈکشن، تو وی ہیو ٹو سیٹ ہائر گولز، بڑے گول، چیلنجنگ گول سیٹ کریں لائف میں، اور پھر اس کے لیے اسٹرگل کریں، محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، نیت آپ کی اچھی ہو، انشاءاللہ یو ول گیٹ میریکل، بڑے معجزاتی رزلٹس آئیں گے، اینڈ یو ول بی سکسیزفل۔ آپ سکسیزفل ہو گئے تو معاشرہ اور ملک سکسیزفل ہوگا۔ تو ہمیں یہ جو ہمارا نیشنل کریکٹر کے اندر گزارا کرو جی، نیگیٹیوٹی، منفی رویے، تنقید بازی اور ٹائم ضائع کرنا، ہمیں اپنے نیشنل کریکٹر کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی جو کنڈکٹ ہے، ہیبٹس ہیں، مینٹل جو اسٹیٹ ہے، ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے، وی ہیو ٹو چینج دس ایز ویل۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اگین میں جو ہے وہ آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری لمبی چوڑی تقریر کو سنا، اور جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہوسٹ کر رہے ہیں منیب صاحب اسپیشلی، بڑے اچھے یہ کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ فنکشن، اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو وہاں پہ محکمہ زراعت کے وہاں سے آئے ہیں، اور ایگریکلچر آفیسر جو باقی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں اسپیشلی جو یونیورسٹی سے آئے ہیں، ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ جو پڑھے لکھے معاشرے میں لوگ ہیں جو معاشرے کو آئیڈیاز دیتے ہیں، وہ پروفیسر اور ٹیچرز ہوتے ہیں، اور پروفیسر اور ٹیچرز ہی معاشروں کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ بڑے انٹلیکچوئل اور ٹال بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی یہاں پر تشریف لایا، تو ان کی بڑی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اتنے انٹلیکچوئل اور ریسرچر اور سائنٹسٹ یہاں پر قیمتی ٹائم سے یہاں پر تشریف لائے، اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں جو ہمیشہ جن کا بڑا اہم رول ہے، اور بڑے جینون قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، بڑا انہوں نے اپنی پوٹنگ دیئر لیبر، پسینہ، اپنی محنت اس ملک کو چلانے میں، ملک کو خود کفیل کرنے میں، ملک میں روٹی پانی دینے میں، ملک میں فوڈ سیکورٹی میں ہمارے ذمہ داروں کا بڑا اہم رول ہے، اور بڑا دن رات بیچارے محنت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور ہمیں آپ لوگوں نے سنا، اور ہم یہاں پہ اس موقع پہ ہم یہ ریزالو بھی کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ بس پازیٹیو رہیں، آپ مثبت رہیں، آپ محنت کریں، اپنے گول ہائر سیٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنی بھی ہماری ایفرٹس ہیں، جتنی ہمارے وسائل ہیں، جتنی ہماری آواز ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔